الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو بکرہ سے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی حاکم دو شخصوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے نیا باب، اسی میں جو باب الامارہ اور قضاء ہے اسی حوالے سے سب چیپٹر جسے کہتے ہیں وہ شروع کیا ہے، جس میں فیصلوں پر عمل کرنا اور اس سے ڈرنا اس کا عنوان ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ باب ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یعنی حاکم گھر کا بھی ہوتا ہے اور ملک کا بھی ہوتا ہے۔ گھر کا حاکم اپنے خانگی فیصلے کرتا ہے، اسی طرح محلے کا ہے وہ محلے کے فیصلے کرتا ہے، اسی طرح اس علاقہ کا ہے وہ کرتا ہے، پھر اس میں علاقے میں جو شہر آ جاتے ہیں، قصبے آ جاتے ہیں، جس طرح پھر جو اس کا حد بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح ایم این اے ایم پی ایز کی حدود ہوتی ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو ویسے تو خلیفہ ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، پھر سپر سلطان المسلمین ہوتا ہے، لیکن ہمارے چونکہ ملک میں یا اسلامک کنٹریز میں اب وہ سسٹم نہیں ہے سوائے سعودی عربیہ کے، تو اس میں پرائم منسٹر ہوتا ہے یا صدارتی نظام ہوتا ہے یا پارلیمانی نظام ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو بھی فیصلہ ہے اس میں یہ اس باب میں بتایا جائے گا۔ یعنی حاکم، پھر قاضی ہوتا ہے حاکم کے مقرر کردہ، تو وہ فیصلے کرتے ہیں، اور یہ فیصلے جو کریں چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے باہر ہوں، اللہ یعنی کتاب اللہ قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، ان احادیث مبارکہ سے فیصلہ کرے۔ اگر ان میں تلاش نہ کرے تو پھر اجماع امت دیکھے گا، قیاس زن بھی استعمال ہو جاتا ہے، بعض قطع ایسے معاملات ہوتے ہیں، مجتہد اجتہاد ہوتا ہے، تو بل ایسے فیصلے کرنے سے ڈرے۔ یہ باب کا جو عنوان ہے وہ اس طرح سے ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کانٹوں کا بستر ہے، آسان کام نہیں ہے۔ یوں ہی چاہے وہ حکمران ہے بڑا ملک کا، تو اس کے لیے یہ اتنی ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آئیے اب حدیث پاک کی طرف، کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حاکم دو شخصوں کے درمیان جو ہے غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں فیصلہ نہ کرے جب اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، یعنی جب تک وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ نہ ہو وہ فیصلہ نہ کرے۔ پیچھے ہم ایک حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ جس کا چوتھی بات یہ تھی کہ دو شخصوں کے درمیان اے ابو سر فیصلہ نہ کر رہا، وہ چھوٹے لیول پہ ہے، کیونکہ تم جب فیصلہ کرو گے چاہے تم حق فیصلہ کرو گے، ایک کے خلاف یقیناً کرو گے، دو جو ہیں تو ایک کے حق میں کرو گے۔ ایک گروپ کا فیصلہ اور ہوتا ہے، دو کے درمیان فیصلہ اور ہوتا ہے۔
تو کبھی کہ تمہیں کوئی حکم قاضی مقرر کرے تو اس سے معذرت کر لو، معافی مانگ لو، نہیں یار مجھ سے نہیں ہوتا یہ، مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. تو یہاں معاملہ جو ہے وسیع ہے نا، حاکم سے لے کے نیچے گھر تک ہے. یا دوستوں میں ہے، جیسے دوست ہوتے ہیں کہ سفر میں گئے ہیں، 4 بندے گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو ایک کو امیر بنایا گیا، سنت طریقہ ہے. اب کو رستے میں اختلاف ہو گیا ہے 2 کا، تو اس طرح وہ اتحاد سے نا بات سنو، پھر فیصلہ یہاں کا ہے، غصے میں نہ، ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے جسم سے کرنا ہے. یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ یوں ہی جیسے سخت سردی ہے، انسان سردی سے ٹھٹر رہا ہے تو وہ اس کو سردی کا احساس ہو رہا ہے تو اس میں فیصلہ نہ کرے. اسی طرح شدید گرمی ہے، ہانپا ہوا ہے بیچارہ، پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس میں دماغ سے فیصلہ نہیں کرتا نا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹائم اینڈ سپیس میں اورینٹیشن اس کی نہیں ہوتی، اورینٹیڈ نہیں ہوتا وہ، اس طرح فیصلہ نہ کرے. کیونکہ غصہ کی حالت، خاص طور سے یہاں غضبان جو کہا گیا ہے کہ غصہ کی حالت میں انسان نہ مینٹلی فٹ ہوتا ہے اور نہ جسمانی فٹ ہوتا ہے. سارے اندر کے بھی اس کے کیمیکلز جو ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو باڈی کو، سانس ہے، ٹیمپریچر ہے، یہ جو مینٹین کیے ہوئے ہیں، پلس ہے اس کی، ہارٹ بھی تیز ہو جاتی ہے، یہ سارے اس کے باڈی کے بھی سارے اندرونی اور بیرونی سارے نظام خراب ہو جاتے ہیں. اور غصے کے عالم میں اس کے چہرے کے تاثرات بھی اور ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ ڈر جاتے ہیں، اسے حق بات نہیں کہہ پاتے کہ یہ غصے میں ہے. مراد یہ، اس سے ساری باتیں غصے کی آپ خود سمجھ لیں، کیونکہ میرے سمیت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کبھی غصہ نہ آیا ہو. غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا. تو بہرحال غصہ کی حالت میں اصل بات یہ، عقل پر انسان کا نفس غالب ہو جاتا ہے، عقل پر انسان کا نفس غالب ہو جاتا ہے. وہ اور بات ہے حضرت ابراہیم کی، وہ تو نبی ہیں. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے مصطفیٰ پس حضرت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، اس کی پیروی آپ. وہ اور بات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ اور بات ہے، وہ ایک محبت اللہ تعالیٰ سے، عشق ہے، وہ منزلیں اور ہے. لیکن یہاں عام حالت میں بات کی گئی ہے کہ غصہ کی حالت میں جب عقل معوف ہو جاتی ہے، نفس اس پہ غالب آ جاتا ہے، انسان کے اندر کی خواہش غصے میں اپنا ہی سوچتی، میں ہی سوچتی ہے. اس لیے فرمایا عقل پر غالب ہے تمہارا نفس، اس میں 2 بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا. جیسے مقدمہ ہے طلاق خلا کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ 2 بندے ہوتے ہیں نا، میاں بیوی ہوتے ہیں نا، بے شک پیچھے 2 خاندان جوڑے ہیں، تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کوئی غصے میں کام کیا ہوا ہے نا. طلاق خوشی میں تو نہیں دی جاتی نا، میں انتہائی مجبور ہو کے دی جاتی ہے. اگر غصہ کی حالت میں بھی دی جاتی ہے تو یقیناً اس وقت انسان اس سے چھٹکارا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی عقل معوف ہو چکی ہوتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ دوسرے جب اس باب میں ہم انشاءاللہ آئیں گے تو وہ بات کریں گے. تو جب انسان غصہ میں ہوتا ہے تو مقدمہ میں اچھی طرح غور و فکر نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی مینٹل کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ معوف ہو چکی ہوتی ہے، اس پہ اس کا نفس غالب آ چکا ہوتا ہے. یوں ہی ایسے انسان کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جلدی جلدی میں فیصلہ کر دے گا بھی روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، اپنا پہلے یہ حاجت پوری کرے، پیاس لگی ہے پانی پیے، بھوک لگی ہے اس وقت کھانا کھائے. اگر کوئی دماغی ٹینشن جسے آج کل کہتے ہیں، بڑا مشکل ہے ٹینشنوں سے، یہ مال زن زر زمین جو ہے نا، یہ ٹینشن ہے سارے، بڑا مشکل ہے اس سے ہاتھ اٹھانا، اس سے آنکھ اٹھانا. وہ حسن حقیقی کی طرف تو آنکھ ہٹانے کو دل نہیں کرتا نا، لیکن یہ مجازی حسن ہے نا، اس سے انسان آنکھ ہٹانے کو دل نہیں کرتا. اسی طرح زن ہے، زر ہے، یہ پیسہ ہے نا، یہ سامنے پڑا ہو نا، چیک پڑے ہو نا، جیسے ہم ڈاکٹر ہیں سامنے پڑے ہوں، پھر بندہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا، پکڑ لیتا ہے، بڑا مشکل ہے یہ کام. اسی طرح یہ پلاٹس ہیں، باغات ہیں، زمینیں ہیں، کہیں ہاتھ پڑتے ہیں تو انسان قبضے بھی اس لیے کرتے ہیں نا، زمین پہ قبضہ اس لیے ہوتا ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، یہ زن زر زمین کا سارا چکر ہے. اور پیچھے چکر روٹی کا ہی ہے، روٹی گول ہے، اسی گول میں انسان، دنیا بھی گول ہے، پھرتا رہتا ہے. وقت ہو گیا، میں دوسری طرف نکل گیا. بہرحال دماغی پریشانی کی حالت میں 2 بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر کوئی خاص بیماری ہے، جسے جنون کی بیماری ہے، شیزوفرینیا وغیرہ ہے، ڈپریشن ہے، ایگریشن ہے، وہ غصہ اسی میں آ جائے گا نا، ایگریشن میں، تو اس میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.
یہی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں فرمایا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔